بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أطلق لساني وافرج همي اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم ألهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ رکوع نمبر 19 ہو گیا تھا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ لیتے ہیں یا پوچھتے ہیں۔ ساری ڈیٹیل پیچھے گزر چکی ہے۔ آج رکوع نمبر 20 میں اور کلاس نمبر 114 میں ہم کیا پڑھیں گے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کو انصاف کس حد تک کرنا چاہیے۔ اگر ایک طرف آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، یا پھر آپ نے دوسرے اینگل سے ایک طرف امیر ہے ایک طرف غریب ہے، تو آپ نے ان کی امیری غریبی کو یا اپنی رشتہ داری کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے حقی بنا پر فیصلہ کرنا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم سے زیادہ خیر خواہ ہوں ان کا، اور آپ کو خیر خواہ بننے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ تو بڑی وعید ہے اور تاکید ہے۔ انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر کسی گرامر کے۔ یاد رہے ہمارے 3 کورسز چل رہے ہیں۔ ایک تو مائنڈ میپ کا ہے، پہلے اس سے چل رہا ہے لغات القرآن کا، جس میں ہم قرآن کے الفاظ کو ترتیب وائز رکھ رہے ہیں کہ جو لوگ تفسیر پڑھ رہے ہیں اور آگے نکل چکے ہیں بہت، اور ہم نے ان کے لیے صرف شارٹ کورس شروع کر دیا ہے کہ جس میں وہ کیا کریں کہ قرآن کے الفاظ کے معنی کو اردو میں سمجھ پائیں۔ سورۃ یونس تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور دوسرا آپ کے سامنے ہے کہ 30واں پارہ جو ہے ہمارا چل رہا ہے مائنڈ میپ کے ذریعے، اور تیسرا جو مین کورس ہمارا ترجمہ اور تفسیر کا پورے قرآن کا سٹارٹ ہے، 30واں پارہ بھی کمپلیٹ ہوا، اور ساتھ الف لام میم سے لے کر آج الحمدللہ ہم سورۃ النساء تک پہنچ چکے ہیں، اور سورۃ النساء کا 20واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر کسی گرامر کے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے آپ کی اپنی زبان میں۔ تو سنیے گا اللہ نے کیا فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے، انصاف بالقسط انصاف پر، ڈٹ جاؤ انصاف کے اوپر، ادھر ادھر نہ ہونا، شہداء للہ گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم اگرچہ خلاف ہوں تمہارے اپنے، اول والدینی یا والدین کے، والاقربین یا تمہارے رشتہ داروں کے۔ تو تم اپنی خواہش کی پیروی مت کرو، کسی کا ساتھ مت دو یہ سمجھ کر کہ وہ بیچارہ غریب ہے، یہ سمجھ کر کہ وہ بیچارہ میرا والد ہے، یہ سمجھ کر کہ وہ بیچارہ میرا رشتہ دار ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہوں، اس لیے لہٰذا تم انصاف کرو۔ ان یکن غنیا، اگر ہوں وہ غنی مالدار ہوں، او فقیرن یا وہ فقیر ہوں، فاللہ تو اللہ اولیاء زیادہ خیر خواہ ہے، زیادہ ولی، زیادہ دوست ہے، بہما ان دونوں کا یا ان ساری پارٹی کا۔ تم خیر خواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کیا حکم ہے کہ تم حق پر، فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو نہ تم اتباع کرو پیروی کو، الہوی خواہشات کی، تہوی الانفس کی جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں، ان تعدلوا کہ تم نہ عدل کرو، تم خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے عدل کو نہ چھوڑ دو، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسی پر عمل کرو۔ وَإِن تلووا، اگر تم موڑ دو گے، تلوو زبان اپنی کو، جیسے تلاوت کرتے ہیں نا تو ہماری زبان چل رہی ہوتی ہے، تو اسی سے تلوو اگر تم موڑ دو گے اپنی زبان کو، او تعرضو یا تم اعراض کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ کان ہے، بما اس کی جو تعملون تم عمل کر رہے ہو، خبیر خوب خبر رکھنے والا۔ اللہ تمہاری اس حرکت پر خوب نظر رکھے ہوئے ہے، تم نے ادھر ادھر نہیں موڑنا، زبان کو نہیں موڑنا، ڈوئل میننگ ٹاک نہیں کرنی، اس کے سامنے اس کی، اس کے سامنے اس کی، اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں خیر خواہ ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، اللہ ہی سب کا خیر خواہ ہے۔ پھر آگے سبحان اللہ کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ ایمان لے آؤ۔ دیکھیں یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ زبان پہ نہیں ہونا چاہیے، دل بھی تمہارا مطمئن ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر بھی ایمان اور اسلام ہونا چاہیے، باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور کتاب اس پر جو الذی نزلہ اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب الذی اور جو کتاب نازل ہوئی، انزل من قبل اس سے پہلے باقی نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی، لیکن ان کی شریعت نہیں چلے گی صرف رسول اللہ کی شریعت۔ ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا، باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور فرشتوں کا، وکتبہ یعنی ایمان لانا ہے تو اللہ پر بھی لانا ہے، تصدیق بالقلب بھی کرنا ہے، وکتبہ ورسلہ ہی کرنا ہے، والیوم الآخر اور آخری دن پر بھی ایمان لانا ہے، تو اگر اس نے ایسا کیا
تو ظاہر ہے اس کی بخشش ہے۔ اگر کوئی ہٹ گیا اس سے، نہ لائے ان چیزوں پر ایمان، فقد تو یقیناً تحقیق ضل، وہ بھٹک گیا، ذلیل ہو گیا، گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، بھٹکنا بہت دور کا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ثم کفروا تو انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھ گئے، کفروا کفر میں، لم نہیں یکن اللہ اللہ لیغفر کہ بخش دے انہیں اللہ، لہم انہیں، ولا لیہدیہم اور نہ ہی یہدیہم کہ ہدایت دے انہیں، سبیلہ راستے کی۔ جو ایمان لائے اور پھر کفر پر چلے گئے، پھر ایمان لائے اور پھر وہ کافر ہو گئے، اور پھر ثم ازدادوا کفرن پھر کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے، تو ایسوں کو اللہ بنی بخشے گا، نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر المنافقین، خوشخبری دے دیجیے المنافقین منافقین کو، بأن لہم کہ بے شک لہم ان کے لیے عذابا عذاب ہے، علیما المناک دردناک۔ اب خوشخبری دی جا رہی ہے منافقین کو کہ تمہارے لیے المناک اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الذین یتخذون الکافرین، وہ لوگ جو یتخذون اخذ کرنا، بنا لینا، تو جو بنا لیتے ہیں الکافرین کافروں کو، اولیاء اپنا ولی اور دوست، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، مومنوں کو چھوڑ کر، اور لوگوں سے، غیر مسلموں سے عزت لینا چاہتے ہیں، ان کو ہاتھ ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایبتغون، کیا وہ چاہتے ہیں، عندہم ان کے پاس سے، العزت عزت، کیا وہ ان سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فإن العزت تو بے شک عزت جو ہے للہ وہ تو اللہ کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، تو یہ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، ان سے کیوں عزت مانگتے ہیں؟ وقد نزل علیکم اور حالانکہ تحقیق یقیناً نزل اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، علی کا مطلب پر آتا ہے، کم کا مطلب تم، تو اس نے نازل کیا تم پر، فی الکتابی کتاب میں، ان اذا، ان کا مطلب کیا آئے گا، اذا کا مطلب جب، سمع تم سنو تم، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، یکفر کفر کیا جاتا ہے، بہا ان کا، ویستہزأ اور استہزاء کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، بہا ان کا، فلا تو نہ، تقعدوا قعدہ کرنا بیٹھنا، تو تم نہ بیٹھو، معہم ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، بڑی وعید کی بات سنائی جا رہی ہے، یہاں پر تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور ہم نے نازل کی تم پر کتاب، ان اذا سمعتم جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، کہ ان کا کفر کیا جا رہا ہے، ایسی محافل، ایسی کلبز، ایسی گیدرنگ، ایسی مجلس میں نہ جاؤ کہ جہاں اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہو، یا شریعت اسلامی کے مطابق کوئی بھی اصول ہو رہے ہوں جو اسلام اور شریعت میں منع ہے، اگر تم انہی مجلس میں بیٹھو گے، انہیں ٹاک شوز میں بیٹھو گے جہاں پر کوئی لبرل قسم کا بندہ یا بندی وہ اسلام کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہا ہو، یا کوئی ایتھیسٹ ایسی باتیں کر رہا ہو، اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور سننے اور اشتیاق سے بیٹھے ہوئے کہ مجھے سننے میں مزہ آ رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ایسی جگہوں پہ بیٹھا ہی نہ جائے جس سے انسان کے اپنے دل میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اسلام اور ایمان کے ذہن کا خدشہ رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کے ساتھ تم نہ بیٹھو، معہم ساتھ ان کے، حتیٰ یخوضوا یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری کسی اور حدیث، کسی اور بات میں، حدیث سے مراد یہاں پر بات ہے، کوئی اور ٹاپک میں جب تک کہ وہ ملوث نہ ہو جائیں تب تک جو ہے تمہیں چاہیے کہ ان سے اٹھ جاؤ، نہ بیٹھو ان کے پاس۔ اگر بیٹھو گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ رنگے جاؤ گے انہی کے ساتھ، انکم ورنہ بے شک تم، اذن تب، مثلہم ان جیسے ہوں گے، اگر انہی کی مثال بن جاؤ کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہے تم، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور ان کی باتوں میں سر بھی ہلاتے رہے تم تو انہی کے مصداق میں آ جاؤ گے۔ لہذا ایسی محفل اٹینڈ کرنا چھوڑ دو، ایسے مجالس، ایسے دوست، المرء علی دین خلیلی، ہر انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے کہ پھر اسی کی چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو اپنے دوست سوچ سمجھ کر بنائیے اور اپنی محفل کو اچھے سے دیکھتے ہوئے پرکھتے ہوئے اٹینڈ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا انکم اذا مثلہم ورنہ بے شک تم ویسے ہی ہو جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا جہنم میں ان سب کے سب کو۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین یتربصون بے شک وہ لوگ جو یتربصون انتظار کر رہے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، فإن اگر کان ہو لکم تمہارے لیے فتح کوئی فتح، وہ لوگ منافقین جو انتظار کر رہے ہیں کہ جب تمہیں فتح ہوگی من اللہ اللہ کی طرف سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں الم نکم معکم کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ، وإن کان اور اگر ہو للکافرین کافروں کے لیے ایک فتح، نصیب حصہ کوئی، قالوا تو وہ کہتے ہیں الم کیا نہیں، نستحوذ
ہم غالب آنے لگے تھے علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم بچا رہے تھے تمہیں، من المؤمنین مؤمنوں میں سے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کا راز فاش کیا ہے کہ منافقین کیا کہتے ہیں کہ جب مومنوں کو فتح ہونے لگی وہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تاکہ ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ مل جائے، کہ معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ اور جب کافروں کو فتح ہونے لگتی تو بھی اپنی مال غنیمت لینے کے لیے ان کے پاس چلے جاتے اور کہتے کہ ہم تم پر غالب آنے والے نہیں تھے، دیکھو ہم پھر پیچھے ہٹ گئے تھے، ہم نے ان کو منع کر دیا تھا کہ مسلمان آگے نہ بڑھو، تو اسی وجہ سے تمہیں فتح ہو گئی ہے، لہٰذا ہمیں علیکم ونمنعکم من المؤمنین، ہم تمہیں بچا رہے تھے مومنوں میں سے، جب مومنوں سے تمہارا ٹاکرا تھا تو ہم بھی انہی کے اندر تھے لیکن ہم تمہارے ساتھ تھے، لہٰذا ہمیں بھی اپنے مال غنیمت میں سے حصہ دو۔ فاللہ پس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینکم مابین تمہارے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر، سبیلا کوئی راستہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اور کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔